Islamic Official. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین اور سامعات، اور ہماری بات کو اور گفتگو کو سننے والے تمام بڑے اور چھوٹے اور بڑی اور چھوٹی بھائی اور بہنیں، انسان اپنی زندگی کے مقصد میں جب تک لگا رہتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھتی رہتی ہے، اور جو بھی چیز جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، جب تک وہ اپنے مقصد میں لگی رہے گی تو اس کی ویلو بنی رہے گی اور اس کی ایک اہمیت ہوگی، اس کا ایک مقام ہوگا. اور جب یہ وہ چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ بلب ہو، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کاروبار اور دکان ہو، جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی تو ناکامی کا شکار ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک ٹرین ہے، اپنی پٹری پر چلتی رہتی ہے تو مقصد کی طرف بڑھتی رہتی ہے، لیکن جس دن وہ پٹری سے، جس وقت، جس لمحے پٹری پر سے یہ ٹرین اترے گی، کیا ہو جائے گی؟ حادثے کا شکار ہو جائے گی، اور اس میں بیٹھنے والے مرد، عورت اور تمام ساز و سامان سب تہس نہس ہو جائے گا، اور ڈبے ایک دوسرے پر چڑھ کر ٹہڑے اور ٹوٹے، اور انسان ایک لنگڑا، کوئی لولا، کسی کی ٹانگ، کسی کی آنکھ، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کا سب تہس نہس اور برباد ہو جائے گا. اور انتہائی تو کیا ہے؟ مقصد کی طرف اگر انسان اپنے مقصد کی طرف گامزن رہے، چلتا رہے، بڑھتا رہے تو اس کی ویلو بنی رہے گی، اس کی اہمیت ہوگی، اس کی قیمت ہوگی. اور جس دن یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو حادثے کا شکار ہو جائے گا. یہ بلب ہم اس کو لاتے ہیں خرید کر بڑے اہتمام سے، یہ پنکھا لاتے ہیں، اس کو اپنے سروں پر لگاتے ہیں. کہاں جگہ دیتے ہیں؟ سروں پر. اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے چل کر جاتے ہیں، پھر اس کو اہتمام سے لا کے لگاتے ہیں. لیکن جس دن یہ جل جائے گا، خراب ہو جائے گا اور اپنے مقصد کو چھوڑ دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے بوجھ بنا ہوا ہے، اس کو اتار کے کوڑے میں پھینکو، اس کو اتار کے کچرے میں پھینکو. کیوں؟ کیونکہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا. بالکل اسی طرح یہ انسان ہے، جب تک اپنے مقصد میں لگے رہے گا بڑھتا رہے گا اور کامیابی کی طرف اور ترقیوں کی طرف، بلندیوں کی طرف یہ جاتا رہے گا. اور جس دن یہ انسان مقصد سے دور ہو جائے گا اس دن اس کی ویلو بالکل ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر. یہی انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا جس لمحے، جس وقت یہ اپنے مقصد سے غافل ہو جائے گا، یہ ہٹ جائے گا. اور جب یہ مقصد میں لگا رہے گا
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں تم نورانی مخلوق ہو، بے گناہ ہو، معصوم ہو، پیارے ہو، نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کرتے ہو، گناہوں کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، لیکن یہ انسان جو اپنے مقصد میں لگا ہے، میری بندگی کر رہا ہے، میری فرمانبرداری کر رہا ہے، اس کو سجدہ کرو تم سب مل کر۔ فرشتوں سے کیا کہا جائے گا؟ سجدہ کرو انسان کو۔ سجدہ تو اللہ کو کریں گے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں گے، لیکن رخ آدم کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں بنا دیا؟ فرشتوں نے کہا تھا لپک آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد مچائے گی، زمین پر لڑائی جھگڑا کرے گی، خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم جس مخلوق کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہو، یہ مخلوق باوجود گناہوں کی، وسوسے کی، باوجود ماحول کے، باوجود انسان ہونے کے، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے جب بچائے گی، اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرے گی، نماز روزہ ذکر تلاوت اور اپنے مقصد میں لگے گی، تو کتنی بلند ہو جائے گی کہ ہم تم سے کہیں گے کہ سجدہ کرو، کہ تمہارے مرتبے سے بھی بڑھ جائے گی یہ مخلوق۔ سجدہ کرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ انسان جب اللہ کا بندہ سچا اور مقصد پر لگ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ فرشتوں سے افضل ہیں۔ مقربین جو فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، ان سب سے افضل ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور عام فرشتوں سے عام نیک بندے افضل ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرنے کا عزم رکھتے ہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں اور مقصد کی طرف لگے رہتے ہیں، ذرا سا بھی پیر پھسل جائے تو واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے نیک اور صالح جو ایمان والے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خواص سے انسان جو انبیاء ہیں وہ خواص سے فرشتوں سے افضل ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہو گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ اور مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، آسمان و زمین بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، سب میں سب سے اشرف انسان کو بنایا گیا۔ جبکہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو آپ نے آگ سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے، آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اسی نیچے بیٹھنے میں اس کی عزت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور اپنے سر کو سجدے میں، پیشانی میں زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے فرما برداری میں تواضع اختیار کرتا ہے، تو یہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اوپر جاتا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہم کو تو آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، انسان کو، اور مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، ہم افضل ہوئے، ہم کیوں سجدہ کریں آدم کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں وہ خوبیاں ہیں کہ درخت اگاتی ہے اور آگ سب جلا ڈالتی ہے۔ مٹی میں کیا خوبیاں ہیں؟ اس کے اندر سے درخت، غلہ، کھانا پینا، پھل فروٹ، میٹھے نمکین، وہ کھٹ مٹھے، سب طرح کے پھل اور سب طرح کی سبزیاں، تو مٹی میں وہ خوبیاں ہیں، لہذا جس انسان میں یہ خوبی ہوگی وہ مٹی، وہ انسان بھی زرخیز ہوگا مٹی کی طرح، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انسان کا کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم کو کیا کر دیا؟
خم کر دیا یعنی جھکا دیا، یعنی پیشانی سجدے میں رکھ کر کہا، اللہ تیرے تمام حکموں کے سامنے ہم تو جھک جاتے ہیں، میری عزت تو تیرے سامنے جھکنے میں ہے اور تیرے حکموں کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اور سب سے پہلا حکم جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی میں جھکے گا اللہ کے سامنے، وہ سجدہ اور نماز ہے، وہ سجدہ اور نماز ہے۔ ہم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایسا کلمہ جس کے اندر آسمانوں زمینوں کے خزانے چھپا دیے گئے اور تمام جہانوں کی عزت چھپا دی گئی۔ یہ کلمہ دل پر بھی اثر کرتا ہے، کیونکہ دل کے یقین کے بغیر یہ کلمے سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہی کلمہ زبان پر بھی اثر کرتا ہے کہ انسان زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے، اور یہی کلمہ عمل سے بھی جھلکتا ہے۔ اور سب سے پہلی علامت اس کلمے کی نماز ہے، سب سے پہلی علامت نماز ہے، اور نماز ہی ہمیں بلندیوں کی نماز ہی ہماری معراج ہے بلندیوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دین کے احکام کو فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، یہاں تک کہ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر نازل فرمایا۔ صرف ایک نماز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور بعض روایتوں میں سورہ بقرہ کی بعض آیتیں، آخری آیتیں 2 آیتیں جن میں پورے توحید کا خلاصہ بیان کیا گیا، سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، تو بعض آیتوں کے بارے میں آتا ہے اسراء و معراج کے بارے کہ وہ بھی عطا ہوئی تھی، لیکن مین چیز، بنیادی چیز، متفق علیہ روایات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا معراج میں بلا کر، وہ نماز ہے۔ کیوں؟ آخر کیا چیز ہے نماز؟ کلمے کی دلیل نماز ہی تو ہے، ورنہ کلمہ تو اور کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ بھائی پیارے نبی نے کہا تھا، اے لوگوں ہم ایسا کلمہ لے کر آئے ہیں، پڑھ لو گے تو سارے جہاں کی کامیابی مل جائے گی، سارا جہاں تمہارے قدموں میں آ جائے گا، لوگ بھی سب تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور خزانے بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلامی یعنی شروع میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کے لیے جان مال وقت لگایا، قربانیاں دی، تو کیا نتیجہ ہوا؟ لوگ اسلام کی کامیابی، اسلام کی نورانیت، اسلام کی کشش سے کھنچے ہوئے چلے آئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کیا مسلمان ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کیا روحانیت ہوتی ہے، کیا نورانیت ہوتی ہے، اور جب بازار میں آتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، تو کیسا پاک اور اچھا دل ہوتا ہے۔ یہ سب کی ہدایت کی فکر کرتا ہے کہ سب جنت کی طرف جائیں، سب اچھے ہو جائیں، سب پیارے بن جائیں۔ یہ ہے انسان کی خوبیاں جو انسان کو کے اندر سے ایسے پھوٹتی ہیں جیسے پھل زمین سے پھوٹتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، ہریالی نکلتی ہے، دیکھ کر یہی زمین جو مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پانی کی روحانیت سے، پانی کے ذریعے سے ایسا سبزہ اگا دیتے ہیں کہ زمین بالکل جھری لے کر اٹھ جاتی ہے اور خوشی سے لہلہانے لگتی ہے اس کی کھیتیاں۔ بالکل اسی طرح جب دل کی زمین پر آسمان کی روحانیت جب اترتی ہے، اللہ کا کلام اور دین اور ایمان، تو دل کی کھیتی بھی لہلہانے لگتی ہے، اور اس کے اندر سے بھی سبزہ پھل نکلتے ہیں، اور دل کے اندر سے جو نکلتے ہیں وہ زبان سے دکھائی دیتے ہیں اور عمل سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی کشش ایمان والے کے اندر ہوتی ہے کہ لوگ دور دور سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ آج سب سے بڑی رکاوٹ ایمان میں داخل ہونے کے لیے کون ہے؟ خود مسلمان ہے۔ یقیناً دشمن سازشیں کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی پہلی بار سازش نہیں کر رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔
یہ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو ان دونوں کا آپس میں ان دونوں کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش پہلی بار نہیں ہے، وہ تو شیطان کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی، جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور قیامت تک رہے گی. اور ہر نبی کو ستایا گیا، اور ہر حق بات کہنے والے کو پریشان کیا گیا، اور ہر سچے دین اسلام کو. لیکن جب ایمان والا پکا سچا ایمان والا بنتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے لگ جاتا ہے، تو یہ کامیاب اور کامیاب ترین ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہریالیوں میں مزے لینے کے لیے، اس کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے، اور بھنور سے اور بڑی بڑی موجوں سے اور طوفانوں سے اور ہلاک و تباہ و برباد کر دینے والے سمندری طوفانوں سے یہ کشتی اسلام کی سب کو بچاتی ہے اور سب کو لے کر آگے بڑھتی ہے. کب؟ جب ایمان والا صحیح رخ پر ہوتا ہے، صحیح مقصد کی طرف چلتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک کشتی اور جیسے پانی کا جہاز، اور بالکل اسی طرح جیسے ٹرین اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوتی ہے، چک 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 اپنے مقصد کی طرف چلتی ہے، تو ہر کوئی اس پہ سوار ہوتا جاتا ہے. جو چھوٹ جاتا ہے وہ افسوس کرتا ہے، کہا ہائے افسوس میری ٹرین چھوٹ گئی، اب ہم کیسے پہنچیں گے. لوگوں کا پھر یہ جذبہ ہوتا ہے. تو ہم ایمان والے جس دن اپنے مقصد میں لگیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لوگ بھی اسی طرح سے لپکیں گے سوار ہونے کے لیے اسلام کی کشتی پر. اور جس کی ٹرین چھوٹ جائے گی اسلام والی تو وہ افسوس کرے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بھائیوں بہنوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ جس مقصد پہ لگنے پر کامیابی کے وعدے ہیں، اور آسمان و زمین قائم ہے، سورج نکل رہا ہے، سبزہ اگ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، غلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، پھل فروٹ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، روزی روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے. یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم مقصد میں لگے رہیں گے. اور آج کی جو نشست ہے یہ اسی مقصد کو تازہ کرنے اور اس پر چلنے کے لیے ہے. آج کی نشست اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیں، رکوع کیسے کرنا ہے یہ بتا دیں، سجدہ کیسے کرنا ہے یہ بتا دیں. آج کی اس نشست کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آ جائے، اور جب جب غلطی ہو فوراً توبہ استغفار ہو. جب جب غلطی ہو فوراً توبہ اور استغفار ہو، رونا دھونا ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مقصد پر چلنے کا عزم کر کے اٹھیں گے یہاں سے، تو اللہ کی طرف سے کامیابی کے وعدے پورے ہونے شروع ہوں گے، ہماری زندگی میں نورانیت آ جائے گی. فوراً شیطان کوشش کرے گا کہ یہ اس کا پیر پھسلے، یہ فوراً مقصد سے ہٹے. فوراً شیطان کوشش کرے گا کہ مقصد سے ہٹے. اور جب کوشش کرے گا تو کبھی نہ کبھی پیر بھی پھسلے گا. ہم انسان ہیں نا، کبھی غصے میں گالی نکل جائے گی، کبھی جو ہے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو کبھی کسی پڑوسی کی حق تلفی ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہوگا؟ کبھی نماز میں کمی بیشی ہو جائے گی، کبھی بے خشوعی سے نماز پڑھ لی جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ایسے موقع پر؟ فوراً توبہ استغفار. کیونکہ آج کی مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کو فرشتہ بنا لیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ یہ نیت ضرور کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی لمحہ بھر، ذرہ برابر، رتی برابر بھی نہ کریں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کرنا ہے؟ نیت اور عزم اور ارادہ ضرور کرنا ہے کہ اسی مقصد پہ گامزن ہونا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا مقصد ہے. اس لا الہ الا اللہ نے ہمارے مقصد کو متعین کر دیا. لہذا اب ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی باتیں ہیں جس کو مقصد میں شامل کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے
کہ جب ہم مقصد کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا دور کا جو مقصد ہوگا اس کو سامنے رکھیں گے. دور کا مقصد ایک ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا. اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. سب اللہ کو کیوں راضی کیا جائے گا؟ کیوں؟ اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور ہیں. اللہ کو کیوں راضی کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. اس نے آسمان و زمین کو بنایا. وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی نے کھلایا، اسی نے پلایا، اسی نے سورج آسمان زمین سب کچھ بنایا، اور اسی نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے. اور وہی ہمارے دل کو دھڑکا رہا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ میں دو باتیں ہیں. ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. الا اللہ کو تو سب مانتے ہیں. اگر اللہ کو ہٹا دے، اللہ پیچھے سے جوڑا ہوا ہے، پیچھے کی وجہ سے اللہ آیا ہے، ورنہ اللہ کو سب مانتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. اور جنہوں نے انکار بھی کیا ان میں ایک فرعون بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انکار تو کرتے ہیں اللہ کا، لیکن ان کا دل نہیں مانتا. دل میں یقین ہے کہ اللہ ہی ہے، کیونکہ عقل پہ پتھر مارنے جیسا ہے اللہ کا انکار. نعوذ باللہ. یعنی عقل پہ کوئی پتھر مارے کہ اللہ کا انکار، یعنی آسمان سورج یعنی کسی نے پیدا تو کیا ہے نا، تو کون ہے پیدا کرنے والا؟ یا تو یہی بھگوان ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج نکلے، یا تو پھر اس کو پیدا کرنے والا ہوگا کوئی خالق رازق. تو اللہ کا انکار اسی لیے کسی نے نہیں کیا، اور جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل نہیں مانتا ان کا. وہ زبردستی عقل پہ پتھر مارتے ہیں اپنے، ورنہ دل نہیں مانتا. تو بہرحال تو اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ ہاں اللہ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اصل اللہ ہے. یا ہندو سے بھی آپ بات کریے، غیر مسلم سے بھی بات کریے، کہے گا اصل ایشور تو ایک ہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں اوپر والا ہے، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مورتیاں کیا ہیں؟ کیا ہیں یہ سب؟ اس ایشور، اس بھگوان کے اوتار ہیں، اس کے مقرب بندے، اس کے قریب، اور اس کو ہم ان کے ذریعے سے بھگوان تک پہنچتے ہیں. تو ہندوؤں کے ذہن میں بھی یہ ہے، اور مشرکین مکہ کے ذہن میں بھی یہ تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی، ہم تو اس لیے پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس لیے سر جھکاتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، ہم اسی لیے اولاد مانگتے ہیں ان بتوں سے، کیونکہ یہ وہ بزرگان دین ہیں. یہ یا تو نبی ہیں یا فرشتہ ہیں یا بزرگان دین ہیں. ہم ان کو راضی کر لیں گے تو یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے. سمجھے بات میری؟ شاید نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں صاف صاف اگر میں کہوں کہ مشرکین مکہ ہوں یا ان سے پہلے انبیاء کی امتیں ہوں جو گمراہ ہوئیں، یا آج کل کے ہندو ہوں، یا آج کل کے بدھ ہوں، یا آج کل کے کوئی بھی دھرم والا ہو، ان سب کا جو بھگوان ہیں وہ لچے، لفنگے، غنڈے، بدماش نہیں ہیں. جتنے بھی مورتیاں ہیں، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کا بنا ہو، چاہے وہ لوہے کا بنا ہو، چاہے وہ پیتل کا بنا ہو، چاہے وہ مزار کی شکل میں بابا ہوں یا ولی ہوں یا بزرگ ہوں، چاہے وہ نبی کا ہو، یہ سب کوئی غنڈے، بدماش، گندے لوگ نہیں ہیں. جتنے بھی دھرم ہیں سب کے گرو گھنٹال جو بھی سب نیک لوگ ہیں. یہاں تک کہ رام جی جو ہیں ان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے کسی نبی کے صحابی ہوں، ہو سکتا ہے کسی نبی کے، اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے ہو سکتا ہے اپنے زمانے کے نبی ہوں، لیکن ان کی پچھلے انبیاء کی کتابیں اور ان کا دین سب مٹ چکا. یہاں تک کہ جو دین قریب کے ہیں، عیسائیت، یہودیت، یہ تو قریب کے ہیں، یہ بھی سب بگڑ گئے، کفر اور شرک کی طرف چلے گئے. اور مسلمانوں میں بھی 72 فرقے ایسے ہوں گے جو ان سب کی طرح سے نکلتے چلے جائیں گے. 72 فرقے ہوں گے.
مسلمانوں میں بھی ہوں گے. نہیں سمجھ رہے بات؟ تو سب سے پہلے مقصد میں ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ کو. کس کو سمجھنا ہوگا؟ تاکہ ہمارا ایمان درست ہو. تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، ہم سمجھے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اسلم، اپنے کو حوالے کر دینا. کس کے حوالے کر دینا؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. جو آپ کہیں گے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم مانیں گے. نہ اپنی عقل چلائیں گے، نہ اپنی خواہش دیکھیں گے، نہ اپنی مرضی چلائیں گے، نہ لوگوں کو دیکھیں گے. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں گے. یہ ہے بنیاد اسلام. اسی لیے اسلام اور ایمان اسی لیے ہے، اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم اسی لیے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اب لوگوں کو نہیں دیکھیں گے. کوئی بابا کی طرف جا رہا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو مزار پر جا رہا ہے، کسی کا اولاد نہیں ہو رہی تو بدھ کے پاس جا رہا ہے. تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. اور نبی نے آ کر سب کو سمجھایا اور سب نے جھگڑا ہے نبی سے. مشرکین مکہ ہوں، آج کل کے ہندو ہوں، اور حضور کے زمانے کے ہوں، اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تو ان کی جو نسل تھی سب صرف اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، یا اللہ کرتی تھی اور کچھ نہیں. لیکن دھیرے 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 شیطان آیا. کون آیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ بت کی پوجا ایسی شروع ہو گئی؟ نہیں. سب سے پہلے لوگ دین پر تھے، ایمان پر تھے. شیطان آیا. شیطان نے کئی نسلوں کے بعد کہا آپ لوگ مسجد میں ماشاءاللہ خوب عبادت کرتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تمہارے جو دادا پردادا تھے نا، اور وہ جو 50 سال پہلے بزرگ گزرے نا، وہ کتنے اللہ والے تھے، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. راتوں کو اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، دن بھر روزے سے رہتے تھے، اور اتنی نیکیاں کرتے تھے. تو تم بھی ان کی طرح کرو گے تب تو مزے کی بات ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو. ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی جلدی چلا جاتا ہے تو کوئی بہت پڑھ لیا تو 8 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہے. لیکن پچھلے جو ہمارے اوپر کے لوگ تھے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، وہ تو بڑے اللہ والے تھے. شیطان نے دیکھی کتنے بزرگ کی شکل میں آتا ہے، جیسے جنت میں آیا تھا حضرت آدم کے پاس، تو دنیا میں بھی ایسے ہی آیا. تو اس نے کہا دیکھو ہم بتاتے ہیں حل. لوگوں نے کہا اچھا حل تو بتاؤ ہمیں، ہم کیسے کریں، کیسے ہم بھی آگے بڑھیں، زیادہ جنت کمائیں، زیادہ اللہ کو راضی کریں. شیطان نے کہا دیکھو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تصویر بنا کر سامنے رکھ لو، درخت کے پتوں پر، لکڑی پر. انہوں نے ایسے ہی کیا. جب بھی مسجد آتے یا اپنے گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی تو ان بزرگوں کی تصویر سامنے رکھ لیتی. اسی لیے اسلام میں تصویر حرام ہے. اس لیے اسلام میں تصویر، ہاتھ سے بنانے والی تصویر، کیمرے کی تصویر میں تو بڑا اختلاف ہے علماء میں. اور کیمرے کی تصویر کے بارے میں بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیچ کرنا ہے بس. ہاتھ سے جو بنائی جاتی نا تصویر، اس سے بچنا چاہیے. بعض اسلامک طرز پر چلنے والے اسکول بھی ہاتھ سے تصویر بنا لیتے ہیں. ہاتھ سے تصویر نہیں بنانا چاہیے. اس پہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ساری وعیدوں کا خلاصہ ان پر ہے. اور بعض علماء پھر اس کو کیمرے وغیرہ کی بھی تصویر کو بھی لے لیتے ہیں اس میں. لیکن بہرحال وہ ایک کیمرے کی تصویر میں اختلاف ہے. بہرحال بچے تو اچھا ہے، نہیں بچ پائے تو کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن احتیاط تو ہم بھی کرتے ہیں عام طور پر، بلا وجہ تصویر نہیں کھنچانا چاہیے ویسے بھی، تاکہ احتیاط وہ اچھی ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سامنے تصویر رکھ دی گئی. اب بزرگوں کی اور پرانے 100 سال پہلے کوئی نبی آئے تھے آدم علیہ السلام کے بعد، اس نبی کی تصویر. شیطان نے کہا دیکھو یہ تصویر تھی اس نبی کی، اس طرح سے تھی. اور جس کو یاد تھا، بوڑھے باڑے جو تھے ان کو یاد تھا، کسی کو عمر 100 سال 200 سال اس زمانے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی. تو ہاں یہ تصویر ہے، نہیں اس کو بدلو. تو تصویر سامنے رکھ دی. اب وہ تصویر کو سامنے رکھ کر جب نماز پڑھتے بہت خشوع ہوتا، بہت شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، اس کو اللہ سے قریب ہونے دو. شیطان بھی کیا کرتا ہے، وسوسہ نہیں ڈالتا کہ دنیا یاد کرو، کاروبار یاد کرو، نہیں.
اب وہ نماز پڑھتے بزرگوں کی تصویر رکھ کے تو بہت مزہ آتا اور بہت خشوع سے نماز پڑھ رہے ہوتے. پھر کیا ہوا؟ پھر 50 سال بعد اگلی نسل کے پاس شیطان آیا. شیطان نے کہا دیکھو یہ کاغذ پر، درخت کے پتوں پر، اس پر ہلکی پھلکی تصویر ہوتی ہے، پانی پڑ جاتا ہے تو مٹ جاتی ہے، 10 سال بعد 5 سال بعد کوئی بچے گود کچھ یعنی گڑبڑی ہو جاتی ہے. تم اس کو پتھر کی بنا لو، مضبوط بھی رہے گی اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی. تو انہوں نے اپنے سامنے پتھر کی مورت بنا کے رکھ لی، پوجا کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم جو ہیں تو یہ بزرگ ہیں، یہ نبی ہیں، یہ فرشتے کی ہے، یہ پتہ نہیں فلاں فرشتہ جو بارش برساتا ہے، فلاں فرشتہ جو کرتا ہے، سب کی. خیر فرشتوں کی تو بعد میں بنی، ابھی تو صرف بزرگوں کی بن رہی ہیں. اب وہ مورت سامنے رکھ کر جیسی مورت کو دیکھتے خشوع بڑھ جاتا، اچھا لگتا نماز میں کہ یہ تو رات بھر نماز پڑھتے تھے اور ہم 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو رہا ہمیں، تو بزرگوں کی مورت سامنے رکھ کے پڑھتے تو 4 رکعت کے 8 رکعت 10 رکعت پڑھ لیتے، مطلب خوب دیر تک عبادت کرتے اللہ کی. پھر کچھ زمانہ گزرا، اب اگلی نسلیں وہ تو مر گئے، ان کے بعد والے جب آئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے ابا دادا کو دیکھا ہے کہ ان مورتوں کو سامنے رکھ کر رکوع سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے انہیں کی پوجا شروع کر دی اور ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. یہ ایک ہاتھ پہ پہاڑ لے کے چلے جاتے تھے اور من گھڑت بزرگوں کی کرامات میں بھی بہت ساری من گھڑت بھی ہوتی. وہ ایک ہاتھ پہ پہاڑ لے کے چلے جاتے تھے، وہ سارے لوگوں ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا ہو جاتی تھی، اور وہ بیمار وہ کوڑی ہوتا تو وہ شفا ہو جاتی تھی، یہ وہ فلان ڈھنگڑا. اب انہوں نے کہا یہ تو واقعی میں بہت مشکل کشا حاجت روا. اب عبادت تو چھوڑ دی، اللہ کی عبادت چھوڑ کر انہی مورتوں کی پوجا شروع ہو گئی کہ بڑے اللہ والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام نے خوب سمجھایا ایک اللہ ہے بس، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا، کوئی بیماری سے شفا نہیں دیتا، کوئی تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتا، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی ذلت نہیں.